عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت دہم اس کے مضمون ریاضی، اس کے برج کورس کے نصاب پر مبنی 24ویں دن کے عنوان کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے دو متغیر خطی مساواتیں اور اس کی عام صورت، اور دو اعداد کا مجموعہ دیا جائے تو اعداد معلوم کرنا، اور اسی طرح سے دو اعداد کا فرق دیا جائے تو اعداد معلوم کرنا، ان عنوانات کو سمجھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہمارے 25ویں دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، جو ہے ہمزاد خطی مساواتیں۔ ہمزاد خطی مساواتوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک مثال دی گئی جس میں ہمیں ایک مساوات دی گئی ہے 3m جمع 5n مساوی ہے 4۔ اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور مساوات دے دی گئی 7m جمع 6n مساوی ہے 9۔ اب اگر اس مثال کا مشاہدہ کریں تو اس مثال میں ہمیں بیک وقت دو مساواتیں دی گئی ہے، جس میں دو متغیر m اور n ان کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہمیں اس مثال کو حل کر کے متغیر m اور n کی قیمت معلوم کرنا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دو متغیروں کی دو خطی مساواتوں کا بیک وقت خیال کر کے ان کا مشترک حل حاصل ہوتا ہے، تب ان مساواتوں کو ہمزاد خطی مساواتیں کہتے ہیں۔ یعنی جب دو متغیروں کا استعمال کر کے دو مساواتیں اس طرح سے تیار کی جائے کہ انہیں حل کرنے کے بعد ایک مشترک حل حاصل ہو، تب ان دو مساواتوں کو ہم دو متغیری خطی مساواتیں کہیں۔ آئیے مزید ایک مثال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں دو مساواتیں اس طرح سے دی گئی، جس میں سے پہلی مساوات ہے -7x جمع 3y مساوی ہے 4، اور دوسری مساوات ہے 2x جمع 5y مساوی ہے 6۔ اب اگر اس مثال کا مشاہدہ کریں تو اس میں ہمیں دو متغیر x اور دوسرا متغیر y دیا گیا ہے، اور ان کی مدد سے دو مساواتیں تیار کی گئی جسے ہمیں حل کرنا ہے، تو پھر ہم ان متغیر x اور y کی قیمتوں کو حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم تیسری مثال کا مشاہدہ کریں تو اس میں ہمیں پہلی مساوات دی گئی ہے 12a جمع 4b مساوی ہے 6، اور دوسری مساوات ہے 3a جمع 5b مساوی ہے 15۔ اس میں بھی ہمیں دو مساواتیں دی گئی اور دو متغیر، جس میں پہلا متغیر ہے a اور دوسرا متغیر ہے b، ان کا استعمال کر کے ان دو مساواتوں کو تیار کیا گیا، اور پھر جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں a اور b کی قیمتیں حاصل ہوگی۔ اس طرح کی مساواتوں کو ہم ہمزاد خطی مساواتیں کہتے ہیں۔ اب ہمزاد خطی مساواتیں سمجھ لینے کے بعد ہم ان مساواتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمزاد خطی مساواتیں حل کرنے کے دو طریقے ہیں، جس میں آج اس ویڈیو میں ہم پہلا طریقہ سمجھیں گے، جو ہے متغیر کا اخراج کر کے ہمزاد مساواتوں کا حل معلوم کرنا۔ فرض کیجئے کہ ہمیں سوال دیا گیا کہ ہمزاد مساواتوں کا حل کیجئے، جس میں سے ہمیں پہلی مثال ہے a جمع 5b مساوی ہے 22 اور 3a جمع 5b مساوی ہے 26۔ اس مثال کا اگر مشاہدہ کریں تو اس میں ہمیں دو مساواتیں دی گئی ہے، اور ان دو مساواتوں کو حل کر کے ہمیں a اور b کی قیمتیں نکالنی ہیں۔ کسی بھی ہمزاد مساوات کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہماری پہلی اسٹیپ یہ ہوگی کہ ہم ان ہمزاد مساواتوں کو نمبر ڈال کر لکھیں گے۔ یعنی ہم سب سے پہلے لکھیں گے مساوات a جمع 5b مساوی ہے 22، اسے ہم نمبر 1 دیں گے۔ ہم چاہے تو دونوں میں سے کسی بھی مساوات کو نمبر 1 یا نمبر 2 دے سکتے ہیں۔ ہم نے a جمع 5b مساوی 22 اسے نمبر 1 دے دیا، تو اب جو دوسری مساوات ہے 3a جمع 5b مساوی 26، ہم اسے مساوات نمبر 2 دیں گے۔ اب ان دو مساواتوں کو حل کر کے ہمیں متغیر a اور b کی قیمت حاصل کرنی ہے۔ اس طرح کی مساواتوں کو حل کرنے کے لیے ہم اس کے متغیروں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان دو مساواتوں میں ہمیں دو متغیر a اور b دیے گئے ہیں، جس میں پہلی مساوات میں a کا ضریب یہاں ظاہر نہیں کیا گیا، یعنی ہم کہیں گے کہ اس کا ضریب 1 ہے،
उसी तरह से दूसरी मसावात में ए का ज़रीब यहाँ पर 3 दिया गया है। इसी के साथ दोनों मसावातों में बी मुतग़य्यर के ज़रीब एक ही है, यानी 5 दिए गए। तो किसी भी मसावात को हल करने के लिए हम ये मुशाहिदा करेंगे कि किस मुतग़य्यर के साथ दोनों भी मसावातों में कीमतें एक जैसी है। जैसे कि अगर हम यहाँ मुशाहिदा कर रहे हैं तो यहाँ पर मसावात 1 और 2 दोनों भी मसावातों में बी मुतग़य्यर के साथ 5 दिया गया है। अब इस पहले तरीके में हम दो मुतग़य्यरों में से किसी एक मुतग़य्यर का इखराज करते हैं और फिर दूसरे मुतग़य्यर की कीमत हासिल करके उसकी मदद से दोबारा पहले मुतग़य्यर की कीमत मालूम करते हैं। यहाँ पर हम इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि दोनों मसावातों में बी मुतग़य्यर के ज़रीब एक जैसे यानी 5 है। हम यहाँ पर बी मुतग़य्यर का इखराज करेंगे, यानी उसे हम खारिज करेंगे और फिर हम उसकी मदद से ए की कीमत मालूम करेंगे और फिर ए की कीमत किसी एक मसावात में रखकर दोबारा बी की कीमत मालूम करें। आइए हम इसका मुशाहिदा करते हैं कि अमल किस तरह से होगा। यहाँ पर हमने मुशाहिदा किया कि दोनों भी मसावातों में बी मुतग़य्यर के साथ कीमत 5 है, यानी अब हम इन मिसाल में बी मुतग़य्यर का इखराज करने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ मुशाहिदा करें तो दोनों भी मसावातों में बी मुतग़य्यर के साथ जो अलामत दी गई है वो मस्बत की है। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर हमज़ाद मसावातों में किसी मुतग़य्यर के साथ अलामतें एक जैसी हो, यानी यहाँ पर मस्बत की अलामत एक जैसी है, उसी तरह से अगर मनफी की अलामत एक जैसी हो तो हम ऐसी सूरत में एक जैसी अलामतों की सूरत में हम तफरीक का अमल करते हैं। यानी यहाँ पर हम तफरीक का अमल करने वाले हैं, इसलिए हम किसी एक मसावात में से किसी दूसरी मसावात को तफरीक करेंगे। अब अगर यहाँ पर मुशाहिदा करें, आप अगर चाहो तो मसावात 1 में से मसावात 2 को भी तफरीक कर सकते हो, लेकिन अगर हम यहाँ मुशाहिदा करें तो यहाँ ए के साथ ज़रीब 3 है और मसावात नंबर 1 में ए के साथ ज़रीब 1 है, दोनों में 3 बड़ा है। उसी तरह से मसावात नंबर 2 में सी के मुकाम पर 26 है और मसावात नंबर 1 में सी के मुकाम पर 22 है, दोनों में 26 बड़ा है। इसलिए हम यहाँ पर मसावात नंबर 2 में से मसावात नंबर 1 को तफरीक करेंगे हमारे आसानी के लिए। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मसावात 2 में से मसावात 1 को तफरीक करने पर। अब तफरीक का अमल मसावातों में उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से हम आम तौर पर तफरीक का अमल करते हैं। जिस तरह से हम हमारे तफरीक के अमल में जिस अदद में से तफरीक करना होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं और जिस अदद को तफरीक करना होता है उसे उसके बाद। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मसावात नंबर 2 को लिखेंगे। अब मसावात नंबर 2 पर अगर हम गौर करें तो यहाँ सबसे पहले अदद 3a दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले उतारेंगे 3a। उसके बाद अगला जो है हमारे पास मस्बत का अलामत है, इसलिए हम लिखाएंगे मस्बत की अलामत। फिर हम उतारेंगे 5, उसके बाद b। फिर अगर मुशाहिदा करें तो हमारे पास मसावी का निशान है, इसलिए हम इसे उतारेंगे और फिर हम यहाँ अगला अदद जो है 26 इसे उतारेंगे। इस तरह से हमने सबसे पहले मसावात नंबर 2 को लिखा। अब मसावात नंबर 2 में से एक को तफरीक करना है, इसलिए हम यहाँ मसावात नंबर 1 को लिखेंगे। अब मसावात नंबर 1 में सबसे पहले ए दिया गया है, इसलिए हम 3a इसके नीचे ए को उतारेंगे। फिर अलामत है मस्बत की, इसलिए हम मस्बत की अलामत के नीचे मसावात नंबर 1 के मस्बत की अलामत लिखेंगे। फिर यहाँ पर मसावात नंबर 1 में अगला अदद है 5 भी, इसलिए हम 5 को उतारेंगे और फिर उसके बाद हम उतारेंगे b को, फिर मसावी की अलामत और फिर जो बच गया यानी 22 और उसके बाद हम अदद 22 को उतारेंगे। अब जिस तरह से तफरीक के अमल में हम आदाद लिखने के बाद एक लाइन खींचते थे, उसी तरह यहाँ भी एक लाइन खींचनी है और हमें यहाँ पर मनफी का निशान लगाना है। अब यहाँ एक बात को समझना ज़रूरी है कि जब हम मनफी का निशान लगाएंगे तो नीचे दी गई मसावात जहाँ मनफी का निशान लगाया गया है, यानी अगर हम मुशाहिदा करें तो ये मसावात, इस मसावात में अलामतें तब्दील हो जाती है, यानी जो यहाँ पर मस्बत की अलामत है वो मनफी हो जाएगी। उसी तरह से 22 के साथ कोई अलामत नहीं है, यानी यहाँ पर मस्बत की अलामत है, ये भी मनफी हो जाएगी। अब यहाँ क्योंकि हमें b का इखराज करना है तो मस्बत 5 भी और मनफी 5 भी दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और
3a इसमें से अगर एक a को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 2a। फिर हम उतारेंगे मसावी का निशान और 26 में से 22 को अगर तफरीक करें तो हमें हासिल होगा 4। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि 2a मसावी है 4, ये हमें नई मसावत हासिल होगी। अब 2a मसावी है 4, इसमें हमें सिर्फ एक ही मुतगैर हासिल हो रहा है, वो है a। हमें इस मुतगैर की कीमत निकालनी है। हम यहाँ पर 2 क्योंकि a के ज़र्ब में है, हम इसका ज़र्बी माकूस यानी हम यहाँ पर अमल करेंगे तकसीम का, इसलिए हम तरफ़ैन को 2 से तकसीम करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2, और 2 को क्योंकि हमें 2 से तकसीम करना है इसलिए हम लिखेंगे तकसीम में 2। फिर हम उतारेंगे a, फिर यहाँ पर हम लेंगे मसावी का निशान और फिर हम उतारेंगे 4, और फिर हम इसे तकसीम करेंगे 2 से, क्योंकि हमने तरफ़ैन यानी मसावी के दोनों जानिब 2 से तकसीम किया। अब क्योंकि 2 से 2 तकसीम होता है इसलिए हम यहाँ पर तकसीम का अमल करेंगे, और मसावी के दूसरी जानिब जब हम 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल आएगा 2। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि 1/1, फिर हम उतारेंगे a, यह मसावी होगा 2/1 के। अब 1/1 इसका मतलब होता है 1, a की जगह हम लिखेंगे a, यह हो जाएगा मसावी 2/1 का मतलब होगा 2। अब 1 की ज़रब अगर a से करें तो हमें हासिल होगा a मसावी हो जाएगा 2 के। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर a की कीमत 2 है। अब इन अमाल की मदद से हमने एक मुतगैर a की कीमत हासिल कर ली। अब इस a की मदद से हम b की कीमत हासिल करेंगे। अब हमें यहाँ पर a बराबर 2 हासिल हो गया। a की मदद से b की कीमत हासिल करने के लिए हमारे पास 2 मसावातें हैं, जिसमें से पहली मसावात है a जमा 5b मसावी है 22, और दूसरी मसावात है 3a जमा 5b मसावी है 26। इन दोनों मसावातों में से किसी भी एक मसावात का इस्तेमाल करके हम b की कीमत मालूम कर सकते हैं। अब इन दोनों मसावातों में अगर मुशाहिदा करें तो हमें पहली मसावात दूसरी मसावात के मुकाबिल आसान नज़र आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर मसावात नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि a मसावी है 2, ये कीमत मसावात नंबर 1 में रखने पर। सबसे पहले हम लिखते हैं मसावात नंबर 1, a जमा 5b मसावी है 22। अब इस मसावात को हमें हल करना है। हमारी पूरी नज़र मसावात नंबर 1 पे होनी चाहिए। मसावात नंबर 1 में सबसे पहले a दिया गया है, हम a लिखेंगे, लेकिन क्योंकि a की कीमत 2 है इसलिए हम a की जगह यहाँ लिखेंगे 2। फिर हम उतारेंगे मस्बत का निशान, फिर उसके बाद 5 की जगह हम लिखेंगे 5। फिर यहाँ पर अगला अदद है b, लेकिन क्योंकि b की कीमत हमें मालूम करनी है, यहाँ कोई कीमत नहीं दी गई है, इसलिए हम b का जैसे वैसे b ही उतारेंगे। फिर यहाँ उतारेंगे हम मसावी का निशान और उसके बाद अदद 22 को उतारेंगे। इस तरह से हमें एक नई मसावत हासिल हुई, 2a जमा 5b मसावी है 22। अब अगर इस मसावत का मुशाहिदा करें तो इस मसावत में 2 और 5b के दरमियान जमा का अमल हो रहा है, क्योंकि 5b ये अदद 2 से मुख्तलिफ है, दोनों में मस्बत का जमा का अमल नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले 2 को खारिज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन में से 2 को तफरीक करने पर, यानी हम मसावी के दोनों भी जानिब 2 को तफरीक करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो मसावत है 2a जमा 5b मसावी है 22, उसमें सबसे पहले हम उतारेंगे 2। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों भी जानिब हम 2 को तफरीक कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -2। फिर उतारेंगे मस्बत का निशान, उसके बाद 5b जैसे कि वैसे, फिर लिखेंगे मसावी का निशान, फिर उसके बाद जो अदद है 22। अब क्योंकि हमने तरफ़ैन कहा यानी मसावी के दोनों जानिब 2 को तफरीक करना है, इसलिए हम यहाँ पर भी तफरीक करेंगे 2। अब 2 में से 2 को अगर तफरीक करें तो हमें हासिल होगा 0, और 0 में अगर 5 भी जमा करें तो हमें दोबारा 5 भी हासिल होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5b, फिर मसावी का निशान, फिर 22 में से अगर 2 को तफरीक करें तो हमें हासिल होगा 20, इसलिए हम लिखेंगे 5b मसावी है 20। अब यहाँ एक और मसावत हासिल हो गई, 5b मसावी है 20, 5 ये b के ज़र्ब में है। अब यहाँ पर हम वही अमल दोहराएंगे जो इससे पहले किए थे, यानी हम यहाँ तकसीम का अमल करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन को 5 से तकसीम करने पर। अब जब तरफ़ैन को 5 से तकसीम करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5b/5, ये मसावी होगा 20/5। फिर यहाँ 5 से 5 को तकसीम करेंगे, उसी तरह मसावी के दूसरी जानिब 5 से जब 20 को तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 4,
اس لیے ہم یہاں کہیں گے b مساوی ہے 4۔ اس طرح سے ہمیں a کی قیمت 2 حاصل ہوئی اور b کی قیمت 4 حاصل ہوئی۔ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ ہمارا حل سیٹ ہے 2,4۔ اس طرح سے ہمزاد خطی مساواتوں کو حل کرنے کا پہلا طریقہ سمجھا۔ اب ہم اسی طریقے پر مبنی مزید ایک اور مثال کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال کچھ اس طرح سے دی گئی جس میں ہمزاد مساوات x جمع 7y برابر 10 اور دوسری مساوات ہے 3x منفی 2y مساوی ہے 7۔ اب ان مساواتوں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں ان مساواتوں میں دو متغیر x اور y دیے گئے ہیں۔ ہمیں اس مساوات کو حل کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جن سٹیپس کو فالو کیا تھا اسی طرح سے آج بھی اسی سٹیپس کو ہم دہرائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دی ہوئی مساواتوں کو نمبر دے کر لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے x جمع 7y مساوی ہے 10۔ اس مساوات کو ہم نمبر 1 دیں گے۔ پھر ہماری اگلی مساوات 3x منفی 2y مساوی ہے 7، ہم اسے نمبر 2 دیں گے۔ اب اگر ان مساواتوں پر غور کریں تو یہاں ہمیں دو متغیر x اور y دیے گئے ہیں۔ مساوات نمبر 2 میں متغیر x کا ضریب 3 ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 1 میں y کا ضریب 7 دیا گیا ہے اور مساوات نمبر 2 میں y کا ضریب منفی 2 دیا گیا ہے۔ یہاں پر دونوں بھی ضریب مختلف ہے۔ اس کے پہلے کی مثال میں ہم نے مشاہدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک متغیر کی اگر ضریب ایک جیسی ہو تو ہم وہاں جمع یا تفریق کا عمل کر کے متغیر کا اخراج کر لیتے تھے، لیکن اگر یہاں غور کریں تو یہاں دونوں بھی مساواتوں میں x اور y دونوں کی بھی ضریب مختلف ہے۔ اب اگر یہاں پر x کے ضریب کا مشاہدہ کریں تو مساوات نمبر 1 میں x کا ضریب ظاہر نہیں کیا گیا ہے، یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ اس کا ضریب 1 ہے۔ اب اگر مساوات نمبر 1 میں x کے ضریب میں 3 آ جائے تو ان دونوں بھی مساواتوں میں x کا ضریب مساوی ہو جائے گی اور ان مساواتوں پہ پھر جمع یا تفریق کا عمل کر کے ہم متغیر x کا اخراج کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کرنے پر۔ اب یہاں مساوات نمبر 1 کو ہمیں 3 سے ضرب کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے 3 ضرب x، پھر مساوات نمبر 1 میں جمع کا نشان ہے ہم اسے لکھیں گے، پھر 3 سے ہم ضرب کریں گے 7y کو، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 3 ضرب 7y، پھر مساوی کا نشان اور پھر 3 کی ضرب ہم کریں گے 10 سے۔ اب ہمیں اس اسٹیپ پر دھیان دینا ہے۔ اس اسٹیپ پر اگر ہم مشاہدہ کریں تو سب سے پہلے 3 ضرب x ہے۔ 3 ایک مستقل عدد ہے، x ایک متغیر ہے، دونوں کی ضرب جب ہم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3x، پھر ہم یہاں لکھیں گے جمع کا نشان۔ اب یہاں پر ہم 3 کی ضرب 7 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 21، اور 21 کی ضرب جب ہم y سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 21y، پھر یہاں پر برابر کا نشان اور 3 کی ضرب جب 10 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 30۔ اس طرح سے ہمیں مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کرنے پر ایک نئی مساوات حاصل ہوئی، ہم اسے مساوات نمبر 3 دیں گے۔ اب یہاں x اور y دونوں متغیروں میں سے ہم متغیر x کا اخراج کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے مساوات نمبر 1 کو عمل کر کے ایک نئی مساوات نمبر 3 حاصل کر لی ہے، اس لیے اب ہم یہاں پر مساوات نمبر 1 کا استعمال نہیں کریں گے، ہم یہاں مساوات نمبر 2 اور 3 کا استعمال کریں گے۔ اب مساوات نمبر 2 اور 3 کا مشاہدہ کریں تو دونوں مساواتوں میں متغیر x کے ساتھ کسی بھی علامت کو ظاہر نہیں کیا گیا، یعنی دونوں بھی مساواتوں میں متغیر x کی علامت مثبت کی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں سمجھا تھا کہ اگر متغیروں کے ساتھ ایک جیسی علامت ہو تو ہم وہاں پر تفریق کا عمل کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم تفریق کا عمل کریں گے۔ اب کیونکہ مساوات نمبر 3 اس میں x کا ضریب 3 ہے، مساوات نمبر 2 میں بھی x کا ضریب 3 ہے، یعنی دونوں مساوی ہو گئے، لیکن مساوات نمبر 3 میں y کا ضریب 21 ہے اور مساوات نمبر 2 میں y کا ضریب 2 ہے، دونوں میں 21 بڑا ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 3 میں مستقل عدد 30 ہے اور مساوات نمبر 2 میں مستقل عدد 7 ہے، دونوں میں 30 بڑا ہے،
اس لیے ہم یہاں پر ہماری آسانی کے لیے مساوات نمبر 3 میں سے مساوات نمبر 2 کو تفریق کریں گے. اس لیے ہم لکھیں گے مساوات نمبر 3 میں سے مساوات نمبر 2 کو تفریق کرنے پر سب سے پہلے ہم مساوات نمبر 3 کو لکھیں گے، وہ ہے 3x جمع 21y مساوی ہے 30. پھر ہم لکھیں گے مساوات نمبر 2 3x منفی 2y مساوی ہے 7. پھر جس طرح سے اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے سوال کو حل کیے تھے، ہم یہاں ایک لائن کھینچیں گے، اور کیونکہ ہم یہاں پر تفریق کا عمل کر رہے ہیں اس لیے ہم منفی کا نشان لگائیں گے. جیسے ہی ہم یہاں منفی کا نشان لگاتے ہیں، جیسے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ جس مساوات کے سامنے منفی کا نشان لگاتے ہیں وہاں پر علامت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یہ منفی کی علامت مثبت ہو جائے گی، اور یہاں پر 7 کے ساتھ کوئی بھی علامت نہیں ہے، مطلب یہاں مثبت کی علامت ہے، یہ مثبت کی علامت یہاں منفی ہو جائے گی. اب یہاں ہمیں تفریق کا عمل کرنا ہے، کیونکہ 3x مثبت عدد ہے، منفی 3x یہ منفی عدد ہے، دونوں بھی ایک دوسرے سے کینسل ہو جائے گے. اسی طرح سے 21y اس میں 2y کی اگر جمع کرے تو ہمیں حاصل ہوگا 23y. پھر یہاں پر اس کی جگہ مساوی کا نشان، اور 30 عدد میں سے 7 کو جب ہم تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 23. اس طرح سے ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہو گئی، 23y مساوی ہے 23. اب یہاں اگر ہم غور کریں تو y 23 کے ضرب میں ہے، تو ہم یہاں پر طرفین کو 23 سے تقسیم کریں گے. اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین کو 23 سے تقسیم کرنے پر سب سے پہلے ہماری اس مساوات میں 23 عدد ہے، ہم اسے لکھیں گے، اور کیونکہ ہم طرفین کو 23 سے تقسیم کر لیں گے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے بٹے 23. اب اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمارے پاس y موجود ہے، ہم اسے اتاریں گے، پھر مساوی کا نشان، اور پھر مساوی کے نشان کی دوسری جانب ہمارے پاس عدد 23 ہے، ہم اسے لکھیں گے، اور پھر طرفین کو ہم 23 سے تقسیم کر رہے ہیں اس لیے ہم لکھیں گے بٹے 23. اب ہمارا پورا ذہن اس مساوات پہ ہونا چاہیے. اس مساوات کو ہمیں حل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم 23 کو 23 سے تقسیم کریں گے، تو یہاں پر 23 سے جب 23 کٹے گا تو ہمیں حاصل ہوگا 1/1. y یہ جیسے کہ ویسے رہے گا. اسی طرح سے یہاں بھی 23 کو ہم 23 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1/1. اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 1/1 ضرب y مساوی ہے 1 کی. اب 1/1 اس کا مطلب ہوتا ہے 1، اس لیے ہم لکھیں گے 1، پھر y کی جگہ y مساوی ہے 1/1 کی جگہ ہم لکھیں گے 1. اس طرف 1 سے جب ہم y کو ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا y، اسے ہم لکھیں گے y مساوی ہے 1. اس طرح سے ہم نے اس ہمزاد مساوات میں متغیر y کی قیمت کو حاصل کر لیا. اب ہم y کی قیمت کا استعمال کر کے متغیر x کی قیمت معلوم کرنے والے ہیں. اب ہمیں یہ 3 مساواتیں حاصل ہو گئی، جس میں ہماری پہلی مساوات ہے x جمع 7y مساوی ہے 10، دوسری ہے 3x منفی 2y مساوی ہے 7، اور تیسری مساوات جسے ہم نے مساوات نمبر 1 کو 3 سے ضرب کر کے حاصل کیا تھا وہ ہے 3x جمع 21y مساوی ہے 30. ان تینوں مساواتوں میں سے کسی بھی ایک مساوات میں ہم y کی قیمت رکھیں گے. ہم یہاں پر ہمارے آسانی کے لیے مساوات نمبر 1 میں y کی قیمت رکھنے والے ہیں، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے y برابر 1 مساوات 1 میں رکھنے پر سب سے پہلے تو ہم مساوات نمبر 1 لکھ لیتے ہیں x جمع 7y مساوی ہے 10. اب اس مساوات پر اگر مشاہدہ کرے تو ہمارے پاس سب سے پہلے x ہے، لیکن کیونکہ x کی قیمت ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے ہم x کا x جیسے کہ ویسے لکھیں گے. پھر اس کے بعد علامت ہے مثبت کی، ہم مثبت کی علامت لکھیں گے. پھر ہمارے پاس ہے عدد 7، ہم 7 کو لکھیں گے. پھر عدد ہے y، لیکن کیونکہ y کی قیمت ہمیں 1 رکھنی ہے اس لیے ہم یہاں پر 1 رکھیں گے، لیکن جن کے درمیان ہم لگائیں گے ضرب کی علامات، اس لیے لکھیں گے ہم ضرب 1. پھر مساوی کا نشان، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ ویسے 10 ہم یہاں لکھیں گے. اب ہمیں اس اسٹیپ کو دیکھنا ہے. اس اسٹیپ میں اگر ہم مشاہدہ کریں تو یہاں پر پہلے x موجود ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے x اتاریں گے. اس کے بعد مثبت کی علامت، اور پھر جب ہم 7 کو 1 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 7.
پھر ہم یہاں لکھیں گے مساوی کی علامت اور پھر 10 ہم یہاں پر جیسے کہ ویسے اتاریں گے۔ اب ہم اس اسٹیپ کا مشاہدہ کریں گے، x جمع 7 مساوی ہے 10۔ اس اسٹیپ میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پر x ایک متغیر ہے اور 7 ایک عدد ہے مستقل، دونوں کے درمیان جمع کا عمل ہے، لیکن کیونکہ متغیر اور مستقل دونوں کے درمیان جمع کا عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ طرفین میں سے 7 تفریق کرنے پر، کیونکہ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اس کو سمجھ چکے ہیں، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے سب سے پہلے x، پھر اس کے بعد ہم اتاریں گے مثبت کا نشان، پھر ہم اتاریں گے یہاں پر 7 جیسے کہ ویسے۔ اب کیونکہ طرفین یعنی مساوی کے نشان کے دونوں جانب ہمیں تفریق کا عمل کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے -7، پھر مساوی کا نشان، پھر ہم یہاں اتاریں گے 10 اور پھر ہم یہاں پر دوبارہ -7 لکھیں گے۔ اب جب ہم ان مساوات کو حل کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے حاصل ہوگا x۔ اب 7 میں سے اگر 7 کو تفریق کرے تو ہمیں حاصل ہوتا ہے 0، x میں اگر 0 کو جمع کرے تو ہمیں حاصل ہوگا x، اس لیے ہم اسے جیسے کہ ویسے رہنے دیں گے۔ اب ہم اتاریں گے مساوی کا نشان اور جب ہم 10 میں سے 7 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3۔ اس طرح سے ہمیں سب سے پہلے y کی قیمت حاصل ہوئی اور اب ہمیں x کی قیمت حاصل ہو گئی۔ y کی قیمت ہمیں 1 حاصل ہوئی اور x کی قیمت ہمیں 3 حاصل ہوئی، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس مساوات کا حل سیٹ ہے 3,1۔ اس طرح سے ہم نے ہمزاد خطی مساوات حل کرنے کے پہلے طریقے سے دوسری مثال کو سمجھا۔